السلام علیکم کلاس سکس آج ہم اپنی اسلامیت کی بک سے پڑھیں گے سبق نماز کی اہمیت اور فضیلت اور فرائض۔ تعارف۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں عاجزی، انکساری، سجدہ اور عبادت۔ عربی زبان میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں جس کے معنی اور مفہوم دعا اور درود کا ہے۔ صفحہ نمبر 26 سے پڑھا ہے، صفحہ نمبر 27 پہ صفحہ نمبر 27 پہ اصطلاح میں نماز سے مراد وہ طریقہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے اوقات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے۔ اللہ کے نزدیک نماز کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تک نماز کسی نہ کسی حالت میں فرض رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہی ہوگا۔ نماز کا مقصد اور روح یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا اور کلام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق اور ربط پیدا کرے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نعمتوں اور عنایات کا شکر ادا کرے اور اللہ کے تمام احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ نماز کی اہمیت۔ ایمان لانے کے بعد اسلام میں سب سے اہم رکن نماز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے بار بار نماز کے قیام کا حکم دیا ہے اور نماز کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ صفحہ نمبر 28 پہ آئیے نماز کے بارے میں قرآن مجید کی چند آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ترجمہ پڑھتی ہوں۔ بے شک نماز پابندی وقت کے ساتھ مومنوں پر فرض کی گئی ہے۔ سورۃ النساء آیت 103۔ دوسری صورت ہے ترجمہ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورہ روم آیت 31۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے آخری کلمات تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ نماز کی اہمیت ان احادیث سے بھی اجاگر ہوتی ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور کافر اور مومنوں کے درمیان فرق کرنے والا بیان کیا ہے۔ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، نمبر 1، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو مضبوط کیا اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ نمبر 2، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمبر 3، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی شے کیا ہے؟ نماز ہے۔ مندرجہ بالا آیات اور احادیث کے مطالعے کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز کے فائدے۔ نماز بندے کی اپنے رب کے سامنے حاضری کا بہترین صورت ہے۔ اس دوران میں وہ رب سے مناجات کرتا ہے، اس کے سامنے اپنے دل کی بات کہتا ہے۔ اس وقت بندہ جب اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو سب بہت اونچے مقام پر ہوتا ہے، چونکہ انتہائی مہربان معبود یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے سامنے حاضری کے شرف سے محروم نہ رہیں، اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پر نماز فرض کر دی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد اسلام کا دوسرا اہم رکن نماز ہے۔ نماز انسان کے اعمال میں سے ہے، وہ اہم ترین عمل ہے جس کے بارے میں قیامت کے روز سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 29 پہ آتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نماز کا مقصد محض ظاہری اور رسمی اعمال نہیں بلکہ نماز کا اہتمام اپنے وجود کے اندر حکمت اور بھلائی کے خزانے لیے ہوئے ہیں۔ نماز کی پہلی لازمی چیز طہارت اور پاکیزگی کا حصول ہے۔ طہارت کے ساتھ ساتھ لباس، مقام نماز اور جائے نماز کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کی پاکیزگی کا اہتمام کرنے والا ہر قسم کی گندگی سے بچا رہتا ہے۔ نماز کی پابندی وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ اطاعت امر
نظم و ضبط، بھائی چارہ، رواداری، مساوات، اجتماعیت، باہمی محبت، تعلیم و تدریس، اصلاح معاشرات اور سیاسی شعور جیسے نہ جانے کتنے ہی ثمرات ہیں جو باجماعت نماز کی ادائیگی کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ نماز کے فوائد میں جہاں اطاعت و عبودیت ہے، وہاں ساتھ ساتھ نفس کی پاکیزگی، اخلاق کی درستگی، شیطان سے دوری بھی ہے۔ نماز میں طبی اور جسمانی صحت کے لیے انمول فوائد بھی مضمر ہیں۔ بے نمازی کا انجام بد۔ سورت کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ سورہ ماعون 4 اور 5۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے اس کو سزا کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ بد نصیب کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نصیب بے نمازی ہے، کیونکہ بے نمازی کو آخرت سے کچھ نصیب نہیں۔ شرائط نماز کی کچھ شرائط ہیں جن کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہ شرائط نماز کے باہر کی ہیں، یعنی نماز سے پہلے ادا کی جاتی ہیں۔ ان کو شرائط نماز کہتے ہیں۔ شرائط نماز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 طہارت، بدن، کپڑوں اور جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 2 ستر عورت، یعنی عورت کا چھپا ہوا ہونا، ہاتھ اور پیر وغیرہ، سر کے بال۔ نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 3 نمبر 4 باوضو ہونا۔ نمبر 5 نماز کا ارادہ نیت ہونا۔ نمبر 6 قبلہ رو ہونا۔ صفحہ نمبر 30 پہ پڑھیں گے اب۔ فرائض نماز۔ نماز کے کچھ فرائض بھی ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ فرائض نماز کے اندر ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ ان کی کل تعداد 7 ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمی کہنا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمی کہلاتا ہے۔ ان کی کلمات کو ادا کرنے کے ساتھ انسان نماز میں داخل ہو جاتا ہے اور اس پر دوسرے کا کام حرام ہو جاتا ہے۔ قیام، کھڑا ہونا۔ قیام کے معنی کھڑا ہو کر نماز پڑھنا۔ قیام میں قرات کی جاتی ہے۔ نمبر 3 قرات۔ فرض کی پہلی 2 رکعت، سنت، نفل اور وتر کی ہر رکعت میں قرآن پاک کی چھوٹی یا بڑی سورت کی تلاوت کو قرات کہتے ہیں۔ نمبر 4 رکوع کرنا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے۔ ہر رکعت میں 1 بار رکوع فرض ہے۔ نمبر 5 دونوں سجدے کرنا۔ سجدے میں دونوں ہتھیلیوں اور گھٹنوں کو زمین پر ٹکا کر پیشانی اور ناک زمین پر لگایا جاتا ہے۔ نمبر 6 قعد، تشہد پڑھنا۔ قعد کے معنی ہے ایک دوسری یا آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنا۔ قعد میں اتحیات پڑھی جاتی ہے اور آخری رکعت میں درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ نمبر 7 سلام کے ساتھ نماز کو مکمل کرنا۔ خروج کے معنی ہے نکالنا، یعنی نماز مکمل ہو جانے کے بعد احسن طریقے سے نماز سے باہر ہو جانا۔ احسن طریقے سے مراد دائیں کندھے اور بائیں کندھے کی طرف منہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انجام بالایمان کرے، آمین۔